دوستو آج آپ کے سامنے 4 ہم شکل الفاظ ہیں. آپ ان کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ اعراب کے بغیر ان کے درمیان فرق کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے. ان سے ملتے جلتے اور بھی الفاظ ہیں، لیکن الجھاؤ سے بچنے کے لیے ہم نے چنندہ الفاظ کو ہی اس ویڈیو میں شامل کیا ہے. آئیے ایک ایک کر کے آپ سے ان کا تعارف کراتے ہیں. ملک. ملک اللہ کی وہ مخلوق جسے نور سے پیدا کیا گیا. فرشتہ اینجل. ملائکہ فرشتے اینجلز. ملک اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام، بادشاہ، سلطان. مسلمانوں میں ایک ذات کا نام نیز ایک خطاب جو راجپوتوں اور زمینداروں کے نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. کنگ. ملوک، سلاطین، بہت سے بادشاہ، کنگز. ملک کی تانیث ہے ملکہ، سلطانہ، بادشاہ کی بیوی، کوئین. مملوک. مملوک مملوک کے معنی ہیں جو کسی کی ملکیت یا قبضے میں ہو. غلام، سلیو. ممالک بہت سے غلام. مملوک کی تانیث ہے مملوکہ، اس کے ایک معنی باندی کنیز بھی ہے. اکثر قدیم لغات میں ہم نے دیکھا کہ مملوک کے معنی یا مملوکہ کے معنی یہ درج ہیں. قبضہ کیا گیا. اب قبضہ کیا گیا میں منفی تاثر ظاہر ہوتا ہے، یعنی جبراً کوئی ملکیت حاصل کی گئی یا چھینی گئی یا غصب کی گئی. لیکن مملوک اور مملوکہ جائز طریقے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے کسی نے قسطیں ادا کر کے یا قیمت ادا کر کے کسی جائیداد کا قبضہ حاصل کیا ہو. جب ہمیں کسی پراپرٹی کا پوزیشن حاصل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ قبضہ مل گیا یا قبضہ حاصل ہو گیا. آگے چل کر ان تمام الفاظ کو ہم ایک جملے میں استعمال کر کے دیکھیں گے تاکہ ہر لفظ کا مفہوم واضح ہو جائے. ملک. ملک ملک کے معنی ہیں ملکیت، جاگیر، جائیداد، مال، اسباب وغیرہ. پراپرٹی، possessions. املاک، جائیدادیں، properties, possessions. ایک جملے میں ہم بعض الفاظ کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں. کسی کی مملوکہ زمین پر بلا اجازت عبادت گاہ تعمیر کرنا درست نہیں. مالک سے صریح اجازت لیے بغیر عبادت گاہ بنانے سے زمین اسی کی ملکیت رہتی ہے، اس کے پاس اس ملک میں تصرف کا اختیار باقی رہتا ہے. اکثر لوگ ملکہ اور ملکہ کو ایک ہی طرح بولتے ہیں، یعنی دونوں کا تلفظ درست ادا نہیں ہوتا. ان دونوں الفاظ کا تلفظ ملکہ ادا کرتے ہیں. ملکہ، ملکہ بادشاہ کی بیوی، سلطانہ. اور ملکہ، ملکہ مہارت، ہنر میں استادی، ایکسپرٹیز. زید ایک تربیت یافتہ انجینئر ہے، اسے ریاضی اور سائنس کے شعبوں میں ملکہ حاصل ہے. ملکیت. ملکیت مملوکہ جائیداد، اثاثہ یا مال، پراپرٹی. مملکت. مملکت حکومت، سلطنت، بادشاہت، کنگڈم. ملک. ملک خطہ زمین
جو جغرافیائی یا سیاسی لحاظ سے ایک وحدت سمجھا جائے. مملکت، اقلیم، وطن، دیس، کنٹری. ممالک، بہت سے ملک، کنٹریز. آخر میں یہ فہرست دی جا رہی ہے تاکہ آپ ان الفاظ کے معنی اور تلفظ تلاش کریں لغت میں، بلکہ ان سے ملتے جلتے الفاظ سے بھی آپ واقف ہوں. ان لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے جن کی لغت سے کچھ زیادہ دوستی نہیں ہے کہ اس سلائیڈ میں ملک ہی پہلے کیوں، ملک پہلے کیوں نہیں؟ ملک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کے معنی بادشاہ بھی ہیں، تو اس کی جگہ اوپر بنتی ہے اس کے بعد دوسرے الفاظ. اس کا جواب یہ ہے کہ لغت میں الفاظ کی ترتیب نہ صرف حروف کی مناسبت سے ہوتی ہے بلکہ اعراب کی مناسبت سے بھی ہوتی ہے. لغت میں پہلے زبر، پھر زیر، پھر پیش اور اس کے بعد جزم، اس ترتیب سے الفاظ درج ہوتے ہیں. اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ملک میں میم پر زبر ہے اور اس کے بعد لام پر بھی زبر ہے، جبکہ ملک میں میم پر زبر ہے اور لام کے نیچے زیر، یعنی پہلے حرف پر زبر اور دوسرے حرف کے نیچے زیر. اسی لیے ملک اوپر آیا کیونکہ اس کے پہلے دونوں حروف پر زبر ہے. اب آگے ملک میں میم کے نیچے زیر اور ملک میں میم پر پیش. یہ ترتیب لغت کی ترتیب ہے.